بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس واقعے میں انہوں نے یہودیوں سے خاص مناظرہ کیا۔ اس مناظرے میں یہودیوں کے 26 سوالات کے زبردست جواب دیے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا مجمع تھا، اس میں ان کا ایک عالم تقریر کر رہا تھا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی یہودی عالم کی زبان بند ہو گئی۔ مجمع کے لوگوں نے شور کیا کہ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ عالم نے جواب دیا، ہم میں کوئی محمدی آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا، اسے کھڑا کرو، قتل کر دیں گے۔ کہا، نہیں، جو محمدی ہے کھڑا ہو جائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ یہودی نے کہا، میں سوال کروں گا تو جواب دے گا؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دوں گا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میں ایک سوال کروں گا، تو بھی جواب دے گا؟ اس نے کہا، دوں گا۔ یہودی عالم نے سوالات شروع کیے۔ اس نے کہا، بتاؤ ایک کیا ہے جس کا دوسرا نہیں؟ فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا نہیں۔ کہا، بتاؤ دو کیا ہے جس کا تیسرا نہیں؟ فرمایا، دن اور رات۔ کہا، تین بتاؤ جس کا چوتھا نہ ہو؟ فرمایا، لوح و قلم اور کرسی تین ہیں، اس کا چوتھا نہیں۔ کہا، چار بتاؤ جس کا پانچواں نہ ہو؟ فرمایا، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ چار ہیں، اس کا پانچواں نہیں۔ کہا، بتاؤ پانچ جس کا چھٹا نہ ہو؟ فرمایا، اللہ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6 نہیں۔ کہا، 6 بتاؤ جس کا 7واں نہیں؟ فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں، 7 میں نہیں۔ کہا، 7 بتاؤ جس کا 8واں نہیں؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، میں نے 7 آسمان بنائے ہیں، اس لیے آسمان 7 ہیں، 8 نہیں۔ کہا، 8 بتاؤ جس کا 9واں نہ ہو؟ فرمایا، میرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے، 9 نے نہیں۔ کہا، وہ 9 بتاؤ جس کا 10واں نہیں؟ فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں 9 بڑے بدماش تھے، 10واں نہیں تھا۔ کہا، وہ 10 بتاؤ جس کا 11واں نہیں؟ فرمایا، حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر 7 روزے وہاں رکھنے اور 3 گھر پر رکھنے کو کہا ہے۔ کہا، وہ 11 بتاؤ جس کا 12 نہیں؟ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، 12 نہیں۔ کہا، وہ 12 بتاؤ جس کا 13 نہیں؟ فرمایا، سال میں اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، 13 نہیں۔ کہا، وہ 13 بتاؤ جس کا 14واں نہیں؟ فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، میں نے 11 ستارے دیکھے، ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ 13 ہیں، 14 نہیں۔ کہا، بتاؤ کیا چیز ہے جس کو خود اللہ نے پیدا کیا؟ اس کے بارے میں خود ہی سوال کیا۔ فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ کہا، بتاؤ سب سے بہترین سواری کیا ہے؟ فرمایا، گھوڑا۔ کہا، بتاؤ سب سے بہترین دن؟ فرمایا، جمعہ کا دن۔ کہا، بتاؤ سب سے بہترین رات؟ فرمایا، لیلۃ القدر۔ کہا، بتاؤ سب سے بہترین مہینہ؟ فرمایا، ماہ رمضان المبارک۔ کہا، بتاؤ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کر کے اس کی عظمت کا اقرار کیا؟ فرمایا، اللہ نے عورت کو مکار بنایا، اس کے مکر کا اقرار کیا۔ عورت کا مکر بڑا زبردست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں دیکھا کہ بڑے سے بڑے عقل مند کے قدم اکھاڑنے والی ہو اور کوئی چیز نہیں ہے سوائے عورت کے بڑوں بڑوں کی عقل پر پردے ڈال دیتی ہے۔ کہا، بتاؤ کون سی چیز ہے جو بے جان مگر سانس لیتی ہے؟ فرمایا، میرا رب کہتا ہے، مجھے صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ کہا، بتاؤ وہ کون سی 14 چیزیں ہیں جنہیں اللہ پاک نے اطاعت کا حکم دیا؟
دیا اور ان سے بات کی۔ فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان۔ کہا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خود پیدا کیا پھر اللہ نے اسے خرید لیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پیدا کیا اور ان کو خود خرید لیا جنت کے بدلے۔ فرمایا بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے بے جان ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا؟ فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلی اور چلتے چلتے جب بیت اللہ پر آئی تو بیت اللہ کے 7 چکر لگائے۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلی؟ فرمایا یونس علیہ السلام کی مچھلی جو اپنے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو بٹھا کر 40 دن تک پھرتی رہی۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جس نے جھوٹ بولا پھر بھی جنت میں جائے گی؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے استغفار پر اور ان کی توبہ پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کہا بتاؤ وہ کون سی قوم ہے جو سچ بولے گی پھر بھی جہنم میں جائے گی؟ فرمایا یہودی اور عیسائی ایک بول میں سچے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی باطل پر ہیں اور عیسائی کہتے ہیں یہودی باطل پر ہیں، اس میں دونوں سچے ہیں لیکن دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اب بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا بھی ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دو گے؟ اس نے کہا دوں گا۔ فرمایا مجھے بتا دے جنت کی چابی کیا ہے؟ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا سوال سن کر یہودی عالم خاموش ہو گیا۔ نیچے مجمع سے شور ہونے لگا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ تم نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ ہر ایک کا جواب دیتا رہا، تم اب ایک کا بھی جواب نہیں دے رہے۔ وہ کہنے لگا جواب مجھے آتا ہے مگر تم مانو گے نہیں۔ مجمع نے کہا تم جواب دو ہم مانیں گے۔ تو فرمایا جنت کی چابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجمع کے سارے لوگوں کی زبانوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھی اللہ کے ایک بزرگ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی زبردست کرامت۔ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پر بہت بڑے یہودی مجمع کو مسلمان فرمایا۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ آخر میں پیغام آپ حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے، اپنا، اپنے ملک اور اپنی قوم کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔